اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہمارا سورۃ البقرہ کا 34واں رکوع بھی شروع ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں جی اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، اور پہلا جملہ وقت کی پہلی علامت تک ہم بنا لیتے ہیں جو کہ یہاں تک ہے، اور اس جملے کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت شروع ہو رہی ہے یا حرف ندا سے، اور جملہ مستانفہ بنے گا ہمارا۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہے، اور حرف ندا جب بھی آتا ہے منادہ ضرور ہوتا ہے، تو منادہ ہے الذین آمنو۔ تو الذین آمنو تک ہم اس کو پہلے انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یا حرف ندا ہے قائم مقام ادعو فعل کے، اور ایہا جو ہے یہ جب بھی منادہ معرف بلا مذکر استعمال ہوتا ہے تو بیچ میں اضافہ کیا جاتا ہے ایہا کا۔ یہ آسان بات ہے جو یاد رکھی جا سکتی ہے، باقی پھر اس کو موصوف اور صفت بھی بنایا جاتا ہے۔ ایو کو موصوف بنایا جاتا ہے، اور پھر الذین آمنو کو صفت بنا کر موصوف صفت ملا کر پھر منادہ بنایا جاتا ہے، اور ہا تنبیہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس مشکل ترکیب سے بچنے کے لیے ہم نے ایہا سمجھ لیا کہ جب بھی منادہ آپ کا معرف بلا مذکر ہوگا تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا کا اضافہ کیا جائے گا۔ الذین آمنو جیسے میں نے کہا کہ یہ منادہ ہے، اور منادہ قائم مقام مفعول بہ کے ہوتا ہے، اور منادہ کو انالائز کریں تو الذین اسم موصول ہے جس کا صلہ آمنو ہے۔ حمزہ میم نون مادہ باب فعل آمن یؤمن ایمانا، ایمان لانا، اور فعل فاعل جملہ فعلیہ صلۃ الموصول بن گیا۔ واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، یہی عائد ہے۔ الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ منادہ بن گیا جو کہ قائم مقام مفعول بہ ہے۔ پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا۔ جواب ندا جو ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ انفقوا فعل امر ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں باب فعل سے نون فا قاف مادہ ہے، انفقا ینفقو انفاقن خرچ کرنا، اور نیچے ہی فعل امر بھی لکھتی ہیں خان صاحب نے، واحد کا صیغہ انفق اور جمع کا صیغہ انفقو۔ انفقو فعل امر ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، لفظی ترجمہ ہوگا تم خرچ کر دو۔ کیا خرچ کر دو، کس میں سے خرچ کر دو، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ مما رزقناکم، من حرف جر ہے جس کا مجرور ما ہے جو کہ اسم الموصول ہے، لہذا محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اور ما اسم موصول جو صلۃ الموصول چاہ رہا ہے وہ ہے رزقناکم۔ رازا قاف مادہ باب نصر ینصر سے رزق یرزق رزقن عطا کرنا، رزق دینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رزقناکم فعل فاعل اور مفعول بہ کا مجموعہ ہے۔ نا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، جبکہ کم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے۔ پھر رضا کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلۃ الموصول بنا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا انفقوا فعل کے۔ انفقوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر جواب ندا یا مقصود بن ندا ہو گیا، اور لفظی ترجمہ ہوگا تم خرچ کرو اس میں سے جو عطا کیا ہم نے تمہیں۔ لیکن یہ جملہ آگے چل رہا ہے کہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ من حرف جر ہے جس کا مجرور قبل ظرف ہے، اور ظرف کے بعد جو مضاف الیہ آ رہا ہے وہ ہے ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ گویا ان مصدریہ کے ساتھ جو ہے وہ مضاف الیہ شروع ہو رہا ہے، گویا مصدر مؤول جو ہے وہ مضاف الیہ بن کر آئے گا قبل ظرف کے لیے۔ ان مصدریہ، اس کے بعد یاتیہ فعل مضارع ہے، حمزہ تا یا مادہ ہے باب ضرب یضربو، اتا یا یاتیو چینجز کے بعد اتا یاتی، اور یاتی جو ہے وہ ان مصدریہ کی وجہ سے یاتیہ منصوب یا خفیف استعمال ہوا۔ یاتیہ پہلا صیغہ ہے،
تو فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا یومن جو ہے وہ فاعل کے طور پر ظاہر ہو کر آ رہا ہے۔ یاتیہ فعل اپنے فاعل یومن سے مل کر صلۃ الموصول حرفی ہو کر ان مصدریہ کے ساتھ مل کر مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بنا قبل کے لیے، اور قبل ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا انفقو فعل کے، اور پیچھے ترکیب آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ یون کے بعد آ رہا ہے لا بیع فیہ، اور اس کے بعد پھر ولا خلۃ الگ ہو جائے گا، اور پھر ولا شفاعت ہم الگ کر لیں گے۔ اب یہ جو لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعت، ان کو ہم معطوف علیہ معطوف ملا کر یومن جو نکرہ آ رہا ہے اس کے لیے صفت بنائیں گے، اس لیے کہ یومن نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد اگر جملہ آ جائے تو وہ اس کے لیے عام طور پہ صفت بنتا ہے۔ جملہ جو ہے وہ لا سے شروع ہو رہا ہے، اور لا جو ہے یہاں پر لائے نفی جنس تو ہے نہیں، اس لیے کہ لائے نفی جنس اگر ہوتا تو اس کا اسم جو ہے وہ مفرد ہونے کی صورت میں مبنی بر فتح ہوتا، اور اگر مضاف ہوتا اس کا اسم تو وہ منصوب ہوتا۔ تو یہ لا نافیہ ہے، جو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بالکل ماں کی طرح، جس طرح جملہ اسمیہ کو ماں کے ذریعے منفی بنایا جاتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ماں کا اسم جو ہے وہ معرفہ نکرہ دونوں طرح آ سکتا ہے، لیکن لا کا اسم جو ہے وہ صرف نکرہ ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر لا کا اسم جو ہے وہ نکرہ ہے، جو کہ بیعن کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ بیعن لفظ کو بھی اسکرین پہ دیکھ لیں کہ با یا عین مادہ ہے، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، با یا آ یب یو اوریجنلی، اور چینجز کے بعد پھر با یبیو بیعن، جس کے معنی فروخت کرنا، سودا کرنا کے ہوتے ہیں، اور بیعن جو ہے یہ اسم ذات بھی ہے جس کے معنی سودے کے ہیں، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ فیہ جار مجرور جو ہے یہ خبر بن رہا ہے لا کی، اور لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، اس لیے کہ آگے واو عاطفہ آ رہا ہے۔ واو عاطفہ کے بعد پھر لا نافیہ ہے جس کا اسم خلۃن آپ دیکھ رہے ہیں۔ خلۃن بھی اسکرین پہ دیکھ لیں کہ خلۃن جس کی جمع خلال آتی ہے، اسم ذات ہے، ایک طرح کی میٹھی گھاس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، پھر استعارتاً دوستی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ لائے نفی جنس کا اسم موجود ہے لیکن خبر جو ہے وہ محذوف ہے، اسی طرح آگے پھر واو عاطفہ ہے۔ لا خلۃ فیہ جملہ مکمل کر کے ہم معطوف بنا دیں گے، اور لا شفاعت کو بھی اسی طرح انالائز کریں گے، لا نافیہ شفاعت اس کا اسم ہو گیا، اور شفاعت کو بھی دیکھ لیں، شین فا عین مادہ ہے، باب فتح یفتح سے شفع یشفع شفعن، اور شفاعتن جس کے ایک معنی ہے کسی چیز کو جوڑا بنانا یعنی جفت کرنا، اور دوسرے معنی ہے سفارش کرنا، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ شفاعتن اسم ذات ہے، سفارش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں بھی لا کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے۔ لا شفاعت فیہ یہ بھی ایک جملہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کو بھی ہم معطوف بنا دیں گے، گویا لا بیع فیہ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ صفت بن جائے گا یومن کے لیے، اور یومن موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر اب یہ فاعل بن جائے گا یاتیہ فعل کے لیے، اور یاتیہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ جو ہے اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر مصدر مؤول ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ ہو جائے گا قبل ظرف کے لیے، اور قبل ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا انفقو فعل کے لیے، اور انفقو فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب ندا یا مقصود بن ندا ہو جائے گا، اور پھر ندا اپنے مقصود بن ندا سے مل کر جملہ مستانفہ ہو جائے گا، اور لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ اور ترجمہ ہم اس حصے کا کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ اے ایمان والو خرچ کر لو اس میں سے جو ہم نے دیا ہے تم کو، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، اور نہ دوستی ہوگی، اور نہ شفاعت ہوگی۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے جسے ہم جملہ مستانفہ کہہ دیں گے، واو استنافیہ سے شروع ہو رہا ہے، اور واو استنافیہ کے بعد الکافرون آ رہا ہے جو کہ مرفوع اور معرفہ اسم ہے، لہٰذا اس کو مبتدا بنا لیا جائے گا، پھر جس کی خبر جو ہے وہ ہم الظالمون کی صورت میں آئے گی، جو کہ خود ایک جملہ اسمیہ ہوگا۔
ہم الظالمون کو اگر ہم انالائز کریں تو ہم ضمیر مرفوع مبتدا ہے جس کی خبر الظالمون ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر ہو جائے گا الکافرون مبتدا کے لیے، اور الکافرون مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور ترجمہ کریں گے اور کافر وہ ہی ظالم ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں کہ جمہور جو ہیں وہ اس جملے کی ترکیب ایسے نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ الکافرون مبتدا ہے جس کی خبر جو ہے الظالمون ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر فصل ہے، اور ضمیر فصل کو پھر اعراب میں نہیں لایا جاتا، بس فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا کہ اس سے حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ لائی کیوں جاتی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ بیچ میں نہ ہو تو الکافرون الظالمون آپ کی ترکیب بنے گی، اور یہ ترکیب جو ہے مرکب توصیفی جیسی دکھے گی، لہٰذا مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں پھر فرق کرنے کے لیے دونوں اجزاء کے درمیان میں ایک ضمیر فصل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ اصل میں مبتدا اور خبر ہیں، نہ کہ موصوف اور صفت۔ تو میں نے پہلی مرتبہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو رکھا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آگے ہوگی۔ آسان ترکیب وہی ہے کہ الکافرون کو مبتدا بنا لیا جائے اور ہم الظالمون کو جملہ اسمیہ بنا کر خبر بنا لیا جائے، لیکن بعض جگہ پر اسے اگر مبتدا لیا جائے تو پھر مفہوم صحیح نہیں بنتا، تو اس لیے جمہور کہتے ہیں کہ یہ ہم ضمیر فصل ہے اور اس کا کوئی اعراب نہیں ہے، بس اسے ضمیر فصل کہہ کر گزرنا ہے، اور اس کا مقصد بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس لیے استعمال کی گئی ہے۔ بہرحال جملہ ہمارا مکمل ہو گیا جی، اور ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اس جملے کا، تو ہماری کوشش مکمل ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 254 ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور رکوع نمبر 34 ہمارا شروع ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔